السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دونوں بیٹوں حضرت حسنین یعنی حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دروازے پر کھڑا کر دیا کہ وہ پہرا دے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں کوئی داخل نہ ہونے پائے، مگر وہ بدبخت ابن سبا اور اس کے بلوائی پچھواڑے سے آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. عبداللہ ابن سبا کون تھا؟ یہ ایک سازشی یہودی تھا جس کے بارے میں بعض لوگ آج یہ بھی کہہ دیتے ہیں یہ تو ایک ایسی ہی افسانوی شخصیت ہے، کوئی اس کا وجود ہی نہیں تھا. بڑی زیادتی کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارے بعض اہل تشیع یہ کہتے ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں کے اندر درج ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن سبا اور اس کے 40 ساتھیوں کو آگ میں زندہ جلوایا تھا. رجال کشی کے اندر دیکھ لیجئے، لکھا ہوا موجود ہے. لیکن چونکہ کچھ لوگوں نے شیعت کے لیے لفظ سبائیت استعمال کرنا شروع کر دیا، اس لیے وہ دفاع کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں، افسانوی شخصیت ہے. ابن سبا تو تھا ہی نہیں. عبداللہ ابن سبا ایک یہودی شخص تھا. وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آیا دارالاسلام میں اور ایک نئے فتنے کا سبب بنا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک مغالطہ ان کے دور میں ان کے بارے میں ہے کہ عام طور پر اتنی غلط طریقے سے تاریخ بیان ہوئی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کو سمجھتے ہیں کہ پورا کا پورا عہد خلافت فتنوں کے اندر تھا، اختلافات تھے، خانہ جنگی تھی. معاذ اللہ ایسا نہیں تھا. طویل ترین دور جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہے. 12 سال حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے، سوا 2-2.5 سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، 10 سال دونوں کو جمع کریں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اس میں سے 10 سال بالکل اسی شان کے ساتھ گزرا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کی شان ہے. کوئی اختلاف اور فتوحات کا نہیں تھا. فتوحات کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا تھا. ابن سبا نے ایک تو یہ کیا کہ پرانی جو قبائلی عصبیت تھی اس کو زندہ کیا. خلافت تو بنو ہاشم کا حق ہے، محمد ہاشمی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک بنی امیہ کا شخص عثمان کیسے بیٹھا ہے؟ ابن سبا نے انتظار کیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنو امیہ میں سے تھے. اب ابن سبا کو موقع ملا، اس نے یہ بات پھیلانی شروع کی، یہ سب غاصب ہے، ابو بکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی. خلافت تو پہلے دن سے حضرت علی کی ہے، اس کو ملنی چاہیے تھی. اس سے آگے بڑھ کر اور یہ پروپیگنڈا کیا کہ علی تو خدا ہے. یہ اس کا عقیدہ جو اس نے اس غلط عقیدے کو پھیلایا. پھر بالکل اسی طرح ایک یہودی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو بھی زیرو کر دیا تھا. لوگ مانتے نہیں ایک شخص اتنا کچھ کر سکتا ہے. ہاں، یہ یہودی شروع سے سازشی ایجنٹ اور ذہنیت رکھتے ہیں. اسی طرح ایک سازشی ذہنیت کا ایک شخص تھا جس کا نام پال تھا. حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنانے والا وہ شخص تھا. اس کی وجہ سے عیسائیت میں توحید ختم ہو گئی اور تثلیث آ گئی. اس بات کو ایک عیسائی رائٹر مائیکل ہارٹ نے بہت واضح کیا ہے، بالکل صحیح لکھا ہے. عیسائیت میں حضرت عیسیٰ مسیح موجود تھے، وہ سوائے یہودیوں کے ایک فرقے کے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. لیکن پال نے اسے آزاد دین بنا دیا. بالکل اسی طرح پال کی طرح ابن سبا نے قبائلی عصبیت کو چھیڑا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مغالبہ کیا، یہ خدا ہے. اور تیسرا کام اس نے یہ کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اور ان کے جو عاملین اور گورنر تھے ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا. یہ بیت المال میں خیانت کرتے ہیں، غبن کرتے ہیں، یہ اپنے عزیزوں کو جو پال رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں، اقربا پروری کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر دیا عثمان نے، یہ کر دیا، یہ کر دیا. کون ہے جو ہے اس کی تحقیق کر سکے گا؟ دمشق میں گئے تو دمشق کے گورنر کے خلاف، عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف، کوفے کے گورنر کے خلاف، اور مصر کے گورنر کے خلاف. مصر میں گئے تو اس کے خلاف کچھ نہیں، تو دمشق اور کوفے کے گورنر کے خلاف عثمان رضی اللہ عنہ ہر طرف بلوائیوں کو لا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا. یہ الزامات لگا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا گھیراؤ، یہ تحریک جو بہت زبردست کامیابی سے ہمکنار ہوئی. تمام صحابہ کہہ رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہ آپ ہمیں موقع دیں، ہم اس تحریک کا سر کچل دیں. مگر حضرت آپ رضی اللہ عنہ فرماتے نہیں، مجھ پر الزام لگا ہے، میں وضاحت کروں گا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر کہا، دیکھو یہ میں نے نہیں کیا، یہ میرے احسانات بھول گئے ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے
مسجد نبی میں کھڑے ہو کر جتنے الزامات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر لگائے تھے ان سب کی طرف سے برات کا معاملہ کیا کہ جھوٹ کہہ رہے ہو تم، عثمان رضی اللہ عنہ پر کوئی خیانت ثابت نہیں ہے، لیکن جنگ کی اجازت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نہیں دی۔ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں نا، جب تک قتل نہیں کر لیتے جرم کہاں ہے؟ جب مجھے قتل کر لیں گے تم ان سے قصاص لے لینا، لیکن میں کسی کلمہ گو کو اس کی جان نہیں لینا چاہتا، صرف اپنی جان کے بدلے میں۔ سبحان اللہ، یہ تھا وہ عظمیت کا پہاڑ۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کمزور تھے، جان بچانے کے لیے تو آدمی پتہ نہیں کیا کچھ کر بیٹھتا ہے، اور طاقت ہو تو طاقت کو استعمال کرتا ہے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پیغام بھیج رہے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں، فوج بھیجو، ان کا قلم کما کر دے۔ حضرت عمر بن عاص کا پیغام آ رہا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کہہ رہے تھے ہمیں اجازت دیں، طلحہ، زبیر، علی رضوان اللہ علیہ مجمعین اجازت مانگ رہے تھے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عظیم شخص ان کو اجازت نہیں فرما رہے تھے۔ آخر کار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو، یعنی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو دروازے پر کھڑا کر دیا۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا گھر کا پہرہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں کوئی داخل نہ ہونے پائے، مگر وہ بدبخت پچھواڑے سے آئے اور آ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ میرے نزدیک تاریخ کی مظلوم ترین شہادت حضرت عثمان کی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حابیل کی بات دہرائی، جنہوں نے کہا تھا بھائی جان آپ مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ حضرت عثمان نے بھی یہی کہا، میں کسی کو قتل نہیں کروں گا، اور اگر کلمہ گو مجھے قتل کر دے تو پھر بعد میں ان سے قصاص لے لینا۔ عثمان کے پاس، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس لاکھوں کی فوجیں کھڑی تھیں، مگر پھر بھی انہوں نے اپنی جان دے دی، مگر کسی مسلمان کلمہ گو کو قتل نہیں کیا۔ بہرحال یہ جو تھا فتنہ، اس کو کہا اور اس کتاب میں لکھا ہے، باقاعدہ ایک تصنیف ہے الفتنۃ الکبریٰ، ایک عظیم ترین فتنہ اس کو کہا گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اس وقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جو ایک یہودی عالم دین تھے جو بعد میں اسلام لے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا لوگوں ڈرو، عثمان کا خون نہ بہانا۔ میں جانتا ہوں کہ تاریخ بنی اسرائیل اگر کوئی نبی شہید ہو گیا تو 70,000 آدمی اس کے بعد مارے گئے اللہ کی طرف سے، اور اگر نبی کا اگر کوئی خلیفہ قتل کیا جائے تو 35,000 آدمی مارا گیا۔ تو اگر تم عثمان کو قتل تم نے کر دیا تو خون کے دریا بہیں گے امت کے اندر، باز آ جاؤ، خدا کے لیے باز آ جاؤ۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن سبا کو بلایا اپنے پاس اور اس سے پوچھا تم کہتے ہو کہ میں خدا ہوں؟ ابن سبا نے کہا ہاں آپ خدا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ اس سے کہا کہ تم توبہ کرتے ہو کہ نہیں، ورنہ میں تمہیں زندہ جلا دوں گا۔ ابن سبا بولا تم خدا ہو اور یہ ہماری آزمائش کر رہے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن سبا کو اور اس کے 40 ساتھیوں کو زندہ جلا دیا۔ سبحان اللہ۔